وائس آف امریکہ نام تو سنا ہوگا، 48 گھنٹے پہلے 48 زبانوں میں نشریات ہو رہی تھیں۔ 1942 میں وائس آف امریکہ کو اس لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ نازی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے، اور 83 برس بعد مزیدار بات یہ ہے کہ ایلون مسک کو جو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جی آپ پیسے جو ہیں بچائیں، ان میں انہوں نے اس کو بھی ذبح کر دیا، وائس آف امریکہ کو۔ اور ایلون مسک آپ کو پتہ ہے مطلب نازیوں نے کئی دہائیوں بعد بدلہ لیا ہے۔ ہاں یہ ایسا ہے، گویا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، وی او اے والے کہتے ہیں کہ ان کے جو ہیں 350 ملین سامعین اور ناظرین ہیں اور ریڈرز ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا۔ عملے کی تعداد امریکہ اور بیرون ملک میں لگ بھگ 1500 کے قریب ہے، اور ان سب کو ایڈمنسٹریٹو لیو پہ بھیج دیا گیا ہے، یعنی ابھی برطرفی کے لیٹر جاری نہیں ہوئے ہیں، مگر آپ گھر بیٹھیے، آپ وہ سسٹم جو ہے وی او اے کا استعمال نہیں کر سکتے، پیسے آپ کو ملتے رہیں گے، اللہ جانے کب تک۔ اچھا سوری، لیٹرز آنا شروع ہو گئے ہیں ٹرمینیشن کے۔ اچھا آگے، ابھی ہاں تھوڑی دیر پہلے کسی نے دیر نہیں کی پھر۔ اچھا، پاکستان میں جو ہیں وی او اے کے 30 سے زائد ملازمین ہیں، جس میں سٹرنگر ہیں، کیمرہ پرسنز ہیں، اور دوسرا کرو ہے، 90% کانٹریکٹ پہ ہیں، اور خود وی او اے کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو جو لوگ نکالے گئے ہیں جو خصوصاً عارضی کانٹریکٹ پہ، ان کی چونکہ میڈیکل انشورنس بھی گئی ہے، لہٰذا اگر کوئی بیمار ہے تو اسے نہیں پتہ کہ اب اس کا کیا ہونے والا ہے۔ وی او اے جو ہے ایکٹ آف کانگریس کے تحت قائم ہوا تھا، لہٰذا اب جو ایک واحد راستہ بچا ہے وہ یہ ہے کہ اس آرڈر کو اس بنیاد پہ چیلنج کیا جائے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے ڈسمینٹل نہیں کیا جا سکتا، یہ ایکٹ آف کانگریس ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ قانونی کارروائی کب شروع ہوتی ہے۔ صحافی ظاہر ہے کہ وہ غصے میں ہے اس ایکشن پہ۔ امریکی صحافیوں کی ایک جو کلیدی ادارہ ہے نیشنل پریس کلب، اس نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے میڈیا کی آزادی کے بارے میں جو امریکی روایات ہیں انہیں شدید دھکا لگا ہے۔ یہ صرف ایک ادارے کا بند کیا جانا نہیں ہے، بلکہ جس سوچ کے تحت بند کیا جا رہا ہے وہ سوچ ہی مثبت نہیں ہے۔ سوچ ہے کیا؟ جو بھی سوچ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آتے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا کیا تعلق ہے وی او اے سے، امریکہ جانے وی او اے جانے، لیکن تعلق ہے۔ ہمارے جو سینئر کولیگ ہیں حامد میر، ان سے جو ہے ڈویچے ویلے والوں نے بات کی کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو خبریں لوکل میڈیا پہ کسی وجہ سے نہیں پیش کر سکتے، کم از کم وہ بی بی سی یا وائس آف امریکہ جیسے ادارے تھے ان کے ذریعے صارفین تک پہنچ جاتی تھی۔ اب ہم پہ یہاں پہ دباؤ اور بڑھ جائے گا، اور خبر صارفین تک پہنچنے کا ایک بڑے ادارے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ انہوں نے مثال دی 26 نومبر کی کہ یہاں بڑا مشکل تھا، اتنا ہلہ گلہ ہلڑ بازی تھی کہ یہاں لوکلی تو رپورٹنگ ممکن نہیں تھی، تو وائس آف امریکہ کو جو میں نے انٹرویو دیا وہ وائرل ہوا۔ ایک اور جو سینئر جرنلسٹ ہیں، نام نہ لینے کی شرط پہ انہوں نے کہا کہ جو امریکہ ہے اس نے شاید اپنے پیر پہ اس لیے کلہاڑی ماری ہے کہ جو یو ایس ایڈ اور وائس آف امریکہ جیسے ادارے ہیں وہ دراصل سافٹ پاور کا سمبل ہیں، اور ایک ایسے امریکہ کے لیے جس پہ پوری دنیا میں ہر وقت تھو تھو ہو رہی ہے اور اب بڑھ گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ جو ہے اس ونڈو کو اور کھولتا، لیکن الٹا اس نے اپنی طرف منہ کر کے اسے بند کر دیا۔ اس میں تھوڑی سی میں اس کو ایڈٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، ٹرمپ نے امریکہ کے پیر پر کلہاڑی ماری ہے۔ جی ایسے ہاں نہیں، ٹرمپ کا ایکشن ہے، ہاں، بیکاز امریکہ کے لیے نقصان دہ۔ ایک نہیں، یہ شاید چوتھی یا پانچویں کلہاڑی ہے۔ ہاں اس پہ ہم اس میں آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو تھوڑے سے وہ اور ڈیٹیلز ہیں وہ ذرا سن لیجئے کہ یہ صرف وائس آف امریکہ ہی بند نہیں ہو رہا ہے۔ پیرنٹ باڈی بیسیکلی یو ایس اے جی ایم او ہے، اس کے تحت وائس آف امریکہ آتا ہے، ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لبرٹی، ریڈیو فری ایشیا، ان کے لیے بھی وفاقی گرانٹ معطل ہو گئی ہے۔ ریڈیو فری یورپ لبرٹی جو ہے وہ چیک کیپٹل پراگ، وہاں سے اس کی نشریات ہوتی ہیں، تو جو چیک وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہے اس میں یہ مسئلہ اٹھاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ جب تک یہ مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا اس کا،
تو آپ فی الحال ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنے کے لیے جو خوراک ہے ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. اچھا, اب جو وائس آف امریکہ جو ہمارے دوست ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ آن ریکارڈ بات نہیں کر رہے, لیکن ان کے اپنے جو ڈائریکٹر ہیں مائیکل ابراہمووٹس, وہ فریڈم ہاؤس جو ہے اس کے بھی صدر رہ چکے ہیں, اور واشنگٹن پوسٹ کے 25 سال تک رپورٹر بھی رہے, خود صحافی بھی ہیں. ان سے بھی حال ہی میں پوچھا گیا امریکن میڈیا پہ کہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا دھچکا ہے. سنیے انہوں نے کیا کہا. Right now, VOA is shuttered, and it could be a major, really self-inflicted blow to the national security interests of the United States. Why is that? Because it's an incredibly important tool for basically combating Chinese, Russian, Iranian disinformation, for telling the truth to people living under tyranny. If America pulls off the playing field and cedes it to our adversaries, then they're going to be telling the narratives that people around the world are going to be hearing, and that can't be good for America. VOA can help the president achieve his agenda, and I hope he'll give it a chance to do that. I'm not going to say that everyone at VOA is not perfect, but I really believe that at VOA, the journalists, by and large, if they have a bias, they hate totalitarianism, they hate tyranny, they hate authoritarianism. They are people who have fought bravely for freedom and for a free press in their own countries, and now they want to do it here in the United States. وی او اے کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو ایک بہت بڑا اون گول ہے. آخرکار ہم وہ تھے جو امریکہ کے نظریے کو دنیا تک پہنچاتے تھے, اور اگر آپ ہمیں بند کر دیں گے, اور کولڈ وار میں بھی ان کا ایک بہت اہم کردار تھا وی او اے کا, تو یہ جو باقی ہیں جیسے کہ رشیا ٹوڈے ہو گیا, پریس ٹی وی ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ سارا جو بین الاقوامی بیانیہ ہے وہ ہمارے مخالفین کے ہاتھ میں ہوگا. یہ بھی کہا کہ جی یہ جو آمرانہ حکومتیں ہیں نا, اصل میں ہم ان کے خلاف ہوتے ہیں, لیکن پھر یہ بھی کہا کہ ہم ٹرمپ کے ایجنڈے کو بھی فالو کر سکتے ہیں, اور ان کا ایجنڈا تو تقریباً 99.99% آمرانہ ہی ہے. تو یہی بات پسند نہیں آئی ٹرمپ صاحب, شاید یہ بات پسند نہیں آئی, لیکن اگین میں کہوں گا اون گول ہے فار امریکہ, شاید ٹرمپ کے لیے نہیں. ابھی لائن پر ہمیں واشنگٹن سے انور اقبال صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. تو انور ذرا بتائیں, وہاں پر جو صحافیوں کی برادری ہے امریکہ میں, وہاں پر کچھ خوف و ہراس پھیلا ہے اس اسٹیپ کے بعد؟ دیکھیں یہاں جو ظاہر صحافی ادارے جو ہیں, مثلاً وہ جو ہے کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ سی پی جے اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز, ان لوگوں نے تو کافی اسٹرانگ بیان دیا ہے. جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے, اور تقریباً ہر بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ نے اس خبر کو کور کیا ہے, مسلسل کر رہے ہیں. اور سارے صحافیوں نے, نیشنل پریس کلب جو ہے واشنگٹن کا, جو کہ سب سے سمجھ رہے ہیں کہ افیکٹو سب سے بڑا ادارہ ہے صحافی کو امریکہ نے, اس نے بڑا اسٹرانگ بیان دیا ہے صحافی کی حمایت میں, اور کہا ہے کہ یہ غلط ہے. تو صحافی برادری کی حد تک تو بہت ریئیکشن ہے, اور بہت اس چیز کو بہت ناپسند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا انور, اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وی او اے ایک امریکن بیانیے کو دنیا تک پہنچانے کا ایک اہم ایک آؤٹ لیٹ تھا. آپ اس کو بیانیہ کہیں یا آپ اس کو پروپیگنڈا کہیں, جسٹ ڈپینڈس کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک لحاظ سے ایک اون گول تو ہے نا, اور صرف یہ نہیں ہے. آئی مین ابھی حال میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو یوکرین اور کے ویپنز کے ساتھ جو کام کیا ہے, اس سے کم از کم جو میں یورپ میں ریئیکشن دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم امریکن اسلحہ کیوں خریدیں اب. دوسری بات ہے کہ کینیڈا نے F-35 کی ڈیل جو ہے وہ بھی سسپینڈ کر دیا. تو یہ ایک مطلب اگین آپ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. اور دوسری بات کہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کولمبیا میں جو ہو رہا ہے, جہاں پر کئی درجن اسٹوڈنٹس کی ڈگریز کینسل کر دی ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہیملٹن ہال پر قبضہ کر کے, کولمبیا یونیورسٹی ملک کی بات نہیں کر رہا, وہاں پر ہیملٹن ہال پر قبضہ کر کے ہنڈز ہال بنا دی تھی. تو ان سب کی ڈگریز کینسل ہو گئی ہیں. ہمیں یہ تو ہم یہاں پر کم سنتے ہیں, ڈگری کینسل کر دی, ایک دکا ہی ہوتا ہے, وہاں پر تو درجنوں کی کر دی. ابھی میری ایک امریکن دوست سے میری بات ہو رہی تھی, اور میں کہہ رہا تھا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یار پولیس اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا نہیں رہے, ہم وہاں پر آ گئے ہیں. کیا آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں پولیس اسٹیٹ اس لحاظ سے تو ہمیشہ رہا ہے امریکہ کی, یہاں جتنی سختی پولیس کرتی ہے تو پاکستان میں نہیں کرتی. پاکستان میں صرف غریب عوام ظلم کا نشان بنتے ہیں. وہاں تو اگر صحافی کو روک دیا جائے
تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں صحافی ہوں، اور اس کو چھوڑ دیتا ہے پولیس والا. یہاں آپ ذرا کہہ کے دیکھیں کہ آپ صحافی ہیں، وہ تو پھر تو آپ کو اسی وقت اٹھا کے جیل میں بند کر دے گا یہ کہنے پہ. صحیح. تو اس لحاظ سے جو ہے کہ یہاں بہت زیادہ ڈسپلن ہے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیس اسٹیٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو اسپیس ہے فریڈم کی، اسپیس جو ہے ایک اس احساس کی کہ آپ ایک شہری کی حیثیت سے آپ کے حقوق ہیں، اس اسپیس میں کمی ہوتی نظر آ رہی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ آہستہ آہستہ ایک بیانیے والا ملک بنتا جا رہا ہے، جو بیانیہ وہی ہے جو صدر ٹرمپ کا ہے کہ ہم ایک صوبہ اسلام اکثریت اور عیسائی ملک ہیں. اور تو یہ جو چیز ہے ساری چیزوں میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. جو ریپبلکن پارٹی کے جو ان کے حامی ہیں صدر ٹرمپ کے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسکول ہیں، اسکولوں میں عیسائیت کیوں نہیں پڑھائی جاتی، وہاں عیسائیت پڑھائی جانی چاہیے اور اس کا جو ہے نصاب سیکولر نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک وہاں تک تو نہیں پہنچے ہیں، لیکن وہ اس کو بار بار کہتے ہیں. لیکن میں ذرا تھوڑا سا اور بات کرنا چاہوں گا وائس آف امریکہ کے حوالے سے. دیکھیں میری بات تفصیلی میں نے بات کی ریپبلکن سپورٹرز جو ہیں صدر ٹرمپ کے، اور وہ ایک 2-3 باتیں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ جو وائس آف امریکہ کے جو کام کرنے والے صحافی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، وہ آزاد خود مختار صحافی نہیں ہے. وہ جب جوائن کرتے ہیں تو وہ فارم سائن کرتے ہیں. اس فارم میں 2 باتیں ایک بہت واضح ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یو ایس فیڈرل گورنمنٹ جوائن کر رہے ہیں، تو لکھا ہوتا ہے آپ کو وہ ساری فیسلٹیز ملے گی جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی کو ملے گی اور ملتی ہیں، میڈیکل بینیفٹ سمیت. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس بات کو بھی ہمارے ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے اور بہت واضح ہوتا ہے کہ ہم یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پروپیگنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے خود، یعنی مجھے ریپبلکن پارٹی کے اہلکار نے پاکستان کی مثال دی. ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا تھا بلوچستان میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اس کے مورلی غلط ہے، صحیح ہونے کی بات نہیں کر رہا. مثلا ابھی جو ہوا پاکستان میں ٹرین والا حادثہ، اب ہم امریکی حکومت جو ہے وہ BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر ریکگنائز کرتی ہے، لیکن وائس آف امریکہ سے ایسے پروگرام کے لیے جو ٹلٹڈ تھے ٹورڈ BLA، تو کیا یہ گورنمنٹ حکومت امریکہ کی پالیسی کی نشاندہی کرتی ہے؟ نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ جو لینگویج سروسز ہیں ان میں مختلف ملکوں سے تقریباً 50 زبانوں میں سروسز ہیں، وہ اپنے ملک سے آتے ہیں اور اپنے ملک سے اپنے بائسز لاتے ہیں، اور یہاں لا کے حکومت امریکہ کی پالیسی کو پروموٹ کرنے کے بجائے اپنے بائسز کو پروموٹ کرتے ہیں. فیئر انف. بائی دا وے یہ اس بات پہ وزن ہے کیونکہ اگر آپ VOA دیوا کی نشریات دیکھیں، اٹ از اسپیشلی کے دور میں یار اب ایجنڈا ہے، لیکن وہ امریکن ایجنڈا نہیں ہے، وہ ایک بڑا ایک مختلف قسم کا ایجنڈا. اچھا تو دیکھیں مجھے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب باقی کسی جرنلسٹ آرگنائزیشن کو کرٹیسائز کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوتا ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ نہیں کہہ سکتے. مطلب مجھے بھی اس دن بڑا آڈ لگا جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، پاکستان کا کوئی میڈیا وہاں موجود نہیں تھا، ہمیں BBC کی اور VOA کی ہمیں چلانی پڑی ویڈیوز جو آئی وٹنسز کی تھیں. اب یہ کیا کوئی ایجنڈا ہے کیا؟ نہیں، ہم ایکچولی وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ڈاؤن ٹو دا اسٹوری. لیکن انور میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا تھا. پہلے جو آپ نے کہا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ تقریباً ان کے ہاتھ پیر بالکل کوئی پابندیاں نہیں ہیں، وہ جو چاہے کریں. آج ہی میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک جج کے بارے میں جو خفا تھے تو ٹرمپ صاحب نے کہا انہیں امپیچ ہونا چاہیے. آج میں نے دیکھا کہ چیف جسٹس نے ان کو ذرا سا ریبیو کیا ہے کہ یہ آپ جوڈیشری کے معاملات مطلب ٹھیک ہے، آپ اپنے دائرے میں ذرا زیادہ پھیل رہے ہیں آپ. تو سوال میرا یہ تھا کہ یہ جس طرح سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں ایز اے ایمپرر، امریکی نظام میں اتنی سخت ہے کہ آہستہ آہستہ پھر ان کو باقی انسٹیٹیوشن سے کوئی ریزسٹنس آئے گی؟ 2 باتیں ہوں گی. ایک تو ان کا کلیش ہوگا ہی جوڈیشری سے. آپ نے دیکھا کہ کئی معاملات میں جوڈیشری نے ان کی مخالفت کی، اور انہوں نے وہ دیکھا ہوگا جو انہوں نے رپورٹ کیا وینیزویلا لوگوں کو، تو وہ جو یہاں مختلف گینگس ہیں مختلف تھے، تو جج نے آرڈر دیا، زبانی آرڈر دیا کہ یہ نہ ان کو ڈپورٹ کرے. اگر فلائٹ ٹیک آف کر گئی ہیں تو ان کو واپس لائیں. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان فلائٹ کو واپس نہیں کیا بلکہ تیسری فلائٹ بھی جانے دی. تو اس پر اور بہانے یہ کیا کہ چونکہ وہ اورل آرڈر تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جج نے فوری طور پہ ریٹن آرڈر ایشو کیا
اور وہ پھر بھی انہوں نے تیسری فلائٹ بھیج دی. تو یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ جوڈیشری سے ان کا کلیش ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جوڈیشری اگر سے سپریم کورٹ میں ریپبلکن زیادہ ہیں, وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کلیش ہوگا. اور امریکی جوڈیشری میں اتنا دم ہے کہ وہ ان کی مخالفت کریں گے اور ان کو بہت ساری باتوں سے روک دیں گے. دوسری جو بات ہو سکتی ہے, لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ 2 سال بعد کانگریس کے انتخابات ہوں گے, اور اس لیے وہ اتنی جلدی میں بھی ہیں. صدر ٹرمپ باہر ہر کام کرنا چاہتے ہیں, وہ اس لیے کہ ان اقدامات کے بعد جب بھی جو الیکشن جیتے تھے اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کمالا ہارس پہ جو لبرل فورسز ہیں, جو پروگریسو فورسز ہیں, ان کا وہ اتفاق نہیں تھا. اب وہ پھر متحد ہو گئے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے 2 سال بعد کانگریس کے, وہ ہار جائیں گے. اگر وہ ہار گئے تو پھر بہت کچھ نہیں کر سکیں گے, تو اس لیے وہ جلدی میں سمجھتا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن میں بھی ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا, اور اس کے بعد صدر ٹرمپ کے لیے اپنے ایجنڈے پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ امریکن سسٹم اتنا ویک ہو چکا ہے کہ وہ ریزسٹ نہ کر سکے, ریزسٹ کرے گا. چلیں ٹھیک ہے. انور اقبال آپ کا بہت بہت شکریہ. مطلب کہ مڈ الیکشن سے پہلے کوئی 26ویں ترمیم یا کوئی اس طرح کے دیکھو یار, آئینی بینچ کا امکان, یہ آثار آنا شروع ہو گئے نا. جب آپ اس اسٹائل میں چلیں گے تو سیلف کریکٹنگ میکانزم جو ہے وہ آپریٹ کرنا شروع کرے گا. وہ بھلے ریپبلکن ہیں جوڈیشری والے, لیکن وہ آہستہ آہستہ اثر تو کریں گے کہ بھائی ہمارے آرڈرز کو اگر آپ اس طرح اڑاؤ گے. ہوگا کیا, سوشل میڈیا پہ ججز کی تصویریں آئیں گی اور لکھا ہوگا غدار.